بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ جنازہ کی نماز کا اہم مقصد ہے میت کے حق میں دعا کرنا۔ تو یہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کن الفاظ میں دعائیں ثابت ہیں تاکہ ہم اور آپ بھی یاد کر لیں، اور جب بھی اپنے اعزاء اقربا یا ایسے ہی کوئی بھی مسلمان کا انتقال ہو تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعا ہیں وہ دعا ہم پڑھ سکیں، مانگ سکیں صلاۃ الجنازہ میں، جنازہ کی نماز میں۔ تو آج کا یہی ٹاپک ہے، تو باذن اللہ عز و جل دو حدیثیں پیش کریں گے، حدیث نمبر 23 اور 34، حدیث نمبر 33 اور 34 جو اس کتاب الجنائز کا ہے، اور آج یہ درس نمبر بھائیوں اور بہنوں درس نمبر 29 ہے۔ کتاب الجنائز کا درس نمبر 29 ہے۔ ویسے پورا درس جو بلوغ المرام کا ہے تو جانتے کتنا درس ہے؟ کون سا درس ہے آج؟ 387۔ اچھا، بہرحال ہم ہر کتاب کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بھائیوں اور بہنوں ہم چلیے یہ عربی جو عبارت ہے ہم وہ سنتے ہیں۔ وعن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواہ مسلم۔ دوسری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواہ مسلم والاربعہ۔ ابن حجر نے کہا رواہ مسلم والاربعہ، لیکن کیا حقیقت میں مسلم نے روایت کی ہے؟ واضح ہوگی تخریج میں کہ مسلم نے روایت نہیں کی ہے، بلکہ اس حدیث میں کلام ہے، سند کے اعتبار سے دوسری حدیث میں کلام ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ، پہلی حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی تو میں آپ کی دعا میں سے اتنا حصہ یاد کر لیا۔ یہ جو دعا بھی گزری اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اس سے درگزر فرما، اس کی مہمان نوازی اچھی فرما، اس کی قبر کشادہ و فراخ کر دے، اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے، بالکل صاف کر دے، اسے گناہوں سے ایسا صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اسے اس دنیاوی گھر سے بہتر و عمدہ گھر اور اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اسے قبر کے فتنے و آزمائش اور عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو یوں فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ الہی ہمارے زندہ اور مردہ الی آخر الحدیث جو گزر گئی، ہمارے حاضر و غائب، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ہمارے مرد و عورت سب کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ الہی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جسے تو موت دے اسے ایمان کی موت سے سرفراز فرمانا۔ الہی ہمیں اس میت کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرنا، اور نہ ہمیں اس کے بعد فتنے میں ڈالنا۔ اسے مسلم اور چاروں نے روایت کیا ہے۔ مسلم کہا ہے لیکن اس کی وضاحت ہوگی، مسلم میں غیر موجود ہے روایت، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے اس حدیث میں بہت ہی کلام ہے، تو آپ کے ذہن میں اشکال نہ ہو کہ حدیث جب مسلم میں اور صحیح ہے تو اتنا کلام کیوں ہے۔ تخریج الحدیث، پہلی جو حدیث عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، تو اس کی تخریج جس طرح ابن حجر نے فرمایا رواہ مسلم، تو امام مسلم نے روایت کی ہے کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت فی الصلاۃ، پیج نمبر 387، حدیث نمبر، اور ایسے ہی اس کتاب کا نمبر ہے 963۔ طریق ابن وہب سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں معاویہ ابن صالح سے، جو روایت کرتے ہیں حبیب بن عبید، جو روایت کرتے ہیں جبیر بن نفیر سے، جو کہتے ہیں کہ میں نے عوف بن مالک سے حدیث سنی، اور عوف بن مالک نے یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جنازہ میں شامل رہا، جنازہ کی نماز ہم نے پڑھی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی ان دعاؤں میں سے اتنا حصہ یاد کر لیا الی آخر الحدیث۔ ادھر ایک بات کا بس خیال کریں، اس میں آتا ہے مسلم میں وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ کے بعد ہے، ہاں کیا ہے؟ جو یہ دعا یاد کیے ہوں گے اور کتابوں سے ان کو کچھ اور عبارت یاد ہوگی، ہاں بہت صحیح ماشاءاللہ، ہاں وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ کے بعد وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، یہ عبارت آتا ہے، یہاں بلوغ المرام میں نہیں ہے، لیکن مسلم میں کیا ہے وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، پھر باقی وہ عبارت ملتا جلتا ہے وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، یہاں ہے وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ۔ اور یہ بھی ہے اس حدیث کے اخیر میں کہ عوف بن مالک کہتے ہیں حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتِ، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں ہی وہ مردہ ہوتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ دعا اتنی پیاری ہمیں لگی، اور آپ اتنی دعائیں دے رہے ہیں کہ میں نے کہا کاش میں ہی میت ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے حق میں یہ دعا کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا تھا، فصاحت، بلاغت، اس لیے عربی میں افصح من نطق، سب سے بہتر اور افضل جنہوں نے عربی بولی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری حدیث کی تخریج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد نے روایت کی، مسلم نے نہیں، ابو داؤد کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت، پیج نمبر 467، حدیث نمبر 3201۔ ترمذی ابواب الجنائز میں باب ما یقول فی الصلاۃ علی المیت، پیج نمبر 247، حدیث نمبر 1024۔ نسائی نے عمل الیوم واللیلہ، حدیث نمبر 1080۔ یہ تمام حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں، طریق یحییٰ ابن ابی کثیر جو روایت کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس حدیث میں جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کر دیا کہ کلام ہے، تو اس میں ایک کلام یہ ہے، کئی اہل علم نے کہا اس میں ایک علہ موجود ہے۔ علہ کیا؟ ایک سبب جس کی وجہ سے حدیث کی صحت، بظاہر صحت ہے تب بھی خلل آ جاتی ہے اور حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ وہ علہ یہ ہے کہ یہ حدیث کہتے ہیں مرسل ہے۔ کس طرح مرسل؟ عوف بن مالک سے پہلے راوی کون ہے؟ ہاں تخریج میں میں نے بیان کیا، وہ ہیں، کس کا ذکر آیا؟ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، لکھ لیں، عفواً یہ دوسری حدیث تھی، اس حدیث کو کیوں کیے ہیں آپ؟ بدلیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث، عوف بن مالک والی تو صحیح ہے مسلم میں، دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے پہلے کون روایت کر رہے ہیں؟ ہاں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، خلاص یہ رکھیں،
ابو سلمہ بن عبد الرحمن کیا ہیں؟ تابعی. تو صحیح جو ہے اس حدیث میں کہ یہ حدیث ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، یعنی ابو ہریرہ کا حقیقت میں ذکر نہیں ہے. تو اس طرح حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ وہ حدیث جو تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بار بار آتا ہے بھائی، اتنا تو نوٹ کر لینا چاہیے، اور بار بار کہتا ہوں قلم پیپر لاتے رہیں. موقوف وہ صحابی کا قول ہو، لیکن یہاں تابعی جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. مرسل، بہت صحیح، ماشاءاللہ. مرسل اور منقطع عام ہے، منقطع میں مرسل بھی داخل ہے، وہ صحیح جواب ہے. منقطع ہو گیا، لیکن منقطع میں بہت قسمیں ہیں، لیکن وہ منقطع کی کون سی قسم ہے؟ مرسل ہے، اور مرسل بھی منقطع ہے. اس لیے کہ تابعی جب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر رہے ہیں اور تابعی کی ملاقات نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیچ میں کیا ہے؟ فاصلہ ہے، کوئی کم سے کم صحابی. ورنہ اگر یقیناً صحابی ہوتے تو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن ممکن ہے دوسرا تابعی ہو، اسی لیے یہ کہا جائے گا منقطع. اور حدیث اس طرح مرسل وہ ضعیف ہے، اور اس کے کچھ شروط اہل علم ذکر کرتے ہیں. اگر اکابرین تابعین نے کیا ہے ارسال تو غالباً وہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابہ سب عدول ہیں، تو اس کا مانا جائے اس میں تفصیلاً. لیکن موٹا موٹا جواب اگر چاہیے تو حدیث مرسل کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور مرسل سے مراد تابعی جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کریں. تو اس کے بارے میں علہ یہ ہے کہ حدیث مرسل ہے. کس نے کی بات کہا یا کس نے بات کہی؟ ابن ابی حاتم نے اپنے والد ابو حاتم سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، کیا یہ موصول ہے، یعنی متصل ہے سند اس کا، اس میں انقطاع نہیں ہے، ارسال نہیں ہے؟ تو اس پر کہا ابو حاتم نے ھذا خطأ، یہ غلط ہے. یہ بڑے بڑے ائمہ ہی چیزیں پکڑتے تھے بھائیو. عجیب، اللہ تعالیٰ ان کو حافظہ اور ذاکرہ دیا تھا، استحضار، اور اہل علم جو روایت کرتے ہیں سب پر نظر رہتی تھی، اور وہ ان کے کمپیوٹر میں محفوظ رہتا تھا. آج بھی کمپیوٹر دنیا اتنی تھا، اس سے بھی تیز رہتا تھا ان کا وہ حافظہ اور ذاکرہ، استحضار. تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے، اس لیے کہ حفاظ حدیث جو ہیں وہ جب یہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. یہ حدیث جو مروی ابو ہریرہ سے یا جو ابو سلمہ سے، اس میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ابو سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو سلمہ پھر فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جاتا ہے. جس طرح کی کتاب العلل موجود ہے، 7 جلدوں میں بھائیو العلل ابن ابی حاتم کا موجود ہے، جس میں اپنے والد سے انہوں نے اکثر سوال کیا، اور ایسے اپنے ماموں ابو زرعہ الرازی سے. اس کا نام ہی کتاب العلل ابن ابی حاتم. 7 جلدوں میں صرف اس حدیث میں جو اپنے والد سے جو اشکالات اس طرح. اچھا، بہرحال الترمذی نے کہا مزید وضاحت کے لیے کہ کیوں یہ اس میں علہ ہے. سنیں، الترمذی نے جامع الترمذی میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وَرَوَى هِشَامُ الدَّسَّوَائِي وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ہشام الدستوائی، علی بن المبارک یہ روایت کرتے ہیں حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی اس مرسل کو صحیح قرار دیا دارقطنی نے بھی. تو اس طرح دیکھیں بڑے بڑے، یعنی بھائیو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ایک سرسری نظر اگر اس حدیث پر اگر کوئی بھی محدث دوڑائے، یہ روایت کس کی ہے بھائیو؟ کس نے روایت کی ہے؟ مسلم. بتایا کہ غلط ہے مسلم، لیکن ہم نے ذکر کیا اس لیے ابن حجر کی کتاب سے ہم شرح کر رہے ہیں. تو ابن حجر نے کہا ویسے ہی ہم اس پہ تصرف نہیں کریں گے، لیکن شرح کے وقت بتائیں گے. ابو ہریرہ تو صحابی ہے. محدثین میں کسی نے روایت کی ہے؟ ابھی میں نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی حدیث کھول کے ڈائریکٹ اگر یہ حدیث کی تخریج کرے اور دراسہ کرے تو کیا کہے گا؟ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر ڈائریکٹ صرف اسناد پر دیکھے، مان لے اس کو تھوڑا بہت علم ہو گیا تخریج الحدیث کا اور دراست الاسانید، تو اس راوی کا دیکھے گا آج خاصا کمپیوٹر میں، واللہ یہ ثقہ ہے، دوسرا ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی ماشاءاللہ حدیث صحیح ہے. لیکن جب اس کے بارے میں اور کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو وہاں بڑے بڑے حفاظ کیا کہہ رہے ہیں
کہ یہ مرسل ہے، جس طرح کہ ترمذی نے کہا، الدارقطنی نے کہا، ابو حاتم نے کہا، اور انہوں نے بیان بھی کیا سبب۔ اسی لیے یہ کبھی کبھی سرسری نظر دوڑا دینے سے بات نہیں چلتی جب تک نہ گہرائی سے اس کا دراسہ ہو۔ اور کبھی کبھی احادیث میں یہ بھی ہوتا ہے، کچھ محققین اتنی گہرائیوں میں نہیں جاتے ہیں تو وہ تعلیق میں حدیث صحیح، حدیث حسن، تو کچھ لوگ بعد میں تعجب کرتے ہیں جب کوئی ضعیف ہے، کہتے ہیں ارے فلاں نے حسن لکھا، نہیں، ہاں انہوں نے سرسری نظر دوڑا کے حسن کہہ دیا، لیکن حقیقت میں وہ حسن یا صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اچھا، اس میں بات بہت لمبی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اختصار کروں۔ تو اس میں یہ حدیث جو ہے اور بھی طرق سے مروی ہے، اس میں مثلا ترمذی نے روایت کی حدیث نمبر 1024، نسائی 474، احمد 2987، طریق یحییٰ ابن ابی کثیر جن کا تذکرہ یہاں ہوا، اور یہی اس حدیث کا بھی روایت یہی کر رہے ہیں۔ کہتے حدثنی ابو ابراہیم الاشہلی عن ابیہ، ادھر اسناد مختلف ہے، دیکھیں یہاں بھی جو میں نے ذکر کیا یحییٰ ابن ابی کثیر عن ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، اور وہاں کیا ہے یحییٰ ابن ابی کثیر حدثنی ابو ابراہیم الاشہلی عن ابیہ۔ ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، وقال سمعت محمد يقول اصح الروایات في هذا حدیث یحییٰ ابن ابی کثیر عن ابی ابراہیم الاشہلی عن ابیہ، وسألت عن اسم ابی ابراہیم الاشہلی فلم يعرفه۔ کہ امام بخاری نے کہا، ترمذی کہتے ہیں کہ کہا امام بخاری نے اس روایت کے بارے میں، دوسری جو روایت کہ یہ سب سے صحیح روایت مروی ہے ان متعدد روایتوں میں، تو میں نے پوچھا ابو ابراہیم الاشہلی کون ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو ابو ابراہیم الاشہلی کے بارے میں کون ہیں، تو کہا امام بخاری کو بھی کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، اس طرح یعنی راوی مجہول ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی طرق ہیں، اس میں کلام ہے۔ خلاصہ کلام کئی جو طرق مروی ہیں اس کے اسناد میں اختلاف ہے، اور اس طرح کہا جائے گا اس کے اسناد میں اضطراب ہے، مضطرب یعنی مختلف طریقوں سے مروی۔ اسی لیے بخاری نے کہا حدیث ابی سلمہ عن ابی ہریرہ وعائشہ وابی قتادہ فی هذا الباب غیر محفوظ، اس میں جو متعدد حدیثیں مروی ہیں ابو سلمہ سے، اور ایسے ہی جو مروی ہے عائشہ سے، ایسے ہی جو مروی ہے ابو قتادہ سے، یہ غیر محفوظ ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ صحیح جو حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ ہاں پہلے والی عوف بن مالک والی، جس طرح یہ امام بخاری نے کہا۔ تو ایک فائدہ اتنی باتوں کے بعد یہ نوٹ کر لیں کہ امام بخاری نے کہا ان حدیث جو دعائیں ہیں میت کے لیے جنازہ کی نماز میں، سب سے صحیح حدیث عوف بن مالک رضی اللہ عنہ والی ہے۔ ایسے ہی نسائی نے بھی روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اس میں بھی روایت میں کلام ہے۔ ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، یہ روایت بزار میں ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ خلاصہ کلام یہ جو مسلم کا ادھر ذکر ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ غلطی ابن حجر رحمہ اللہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ کچھ نساخ حدیث جو ہیں جنہوں نے بلوغ المرام کے نسخے پہلے کیسے کرتے تھے، اسی کو بھائی وہ لکھتے تھے۔ کتاب کیسے بنتی تھی پہلے؟ یہ پریس پرنٹنگ مشینوں سے پہلے لکھتے تھے بیچارے، تو ان سے بھی غلطیوں کا امکان تھا، تو غالباً ان سے غلطی ہو گئی ہیں۔ اس لیے کہ ابن حجر نے اسی حدیث کو التلخیص الحبیر میں ذکر کیا، تو اس میں مسلم کا نہیں انہوں نے تذکرہ کیا، بلکہ السنن اور مسند امام کا تذکرہ کیا۔ اور یہ تنبیہ الصنعانی نے سبل السلام میں نہیں ذکر کیا، جبکہ انہیں ذکر کرنا چاہے، ہو سکتا ان سے بھی بھول ہو گئی ہو۔ تو یہ خلاصہ کلام تخریج الحدیث کے بارے میں۔ عوف بن مالک والی حدیث صحیح ہے، اور دوسری حدیث ابو ہریرہ مسلم نے نہیں روایت کی ہے، وہ اس میں کلام ہے۔ اب تخریج کے بعد بھائی اور بہنوں، یہ جو عظیم دعا ہے جو ہم سبھی کو یاد کرنا چاہیے اور سمجھ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ طوطا کی طرح بس رٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اللہ المستعان وہ تو یاد ہی نہیں، جبکہ یاد کرنی چاہیے اور سمجھتے ہوئے، تاکہ ہم اخلاص کے ساتھ میت کے حق میں دعا کر سکیں۔ جس طرح کی اس کے بعد ایک حدیث آئے گی کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ، اخلاص سے مراد کیا؟ حضور دل کے ساتھ
اور ایسے ہی حضور دل کے لیے معنی مطلب سمجھنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ وہ میت کے لیے خاص دعا کرے، نہ کہ عام دعا مانگے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، یہ بھی نہیں، خاص اس شخص کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ تو چلیے یہ حدیث پر غور کرتے ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے میں نے اتنا حصہ یاد کر لیا۔ سوال یہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہراً دعا مانگ رہے تھے؟ احتمال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب میں تھے اور کچھ آپ بلند کر رہے تھے تو کچھ یاد کر لیے اور کچھ نہیں یاد کیے، تو یہ احتمال ہے کہ آپ نے جہراً یہ پڑھی ہے۔ بہرحال لیکن صراحت کے ساتھ نہیں آتا کہ یہ دعائیں جنازہ کی نماز جہراً ہو، شروع سے آخر ہو۔ ہاں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو بتانے کے لیے جہراً انہوں نے پڑھی، لیکن الاصل یہ سرًا ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا کچھ دعات اپنے والدہ کے انتقال میں پورا جہراً شروع سے آخر پڑھا رہے، دیکھے ہوں گے ایک ویڈیو، یعنی سوال ادھر کیا اس طرح یہ کیفیت میں ثابت ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ اور سورت پڑھے جبکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، پھر اتنی دعا پورا جہراً، واللہ اعلم اس طرح یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن جذب کر لینا بھی واضح دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا تو بہرحال لیکن اس عبارت سے فحفظت من دعائہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ حصہ یاد کر لیا، تو ممکن ہے کہ آپ نے جہراً یہ پڑھی ہو، اور یہ بھی ہے تاکہ آپ سے صحابہ کرام سیکھ لیں، ممکن ہے یہ مقصد ہو۔ لیکن اس طرح اہل علم سے کہ جہراً پڑھتے تھے بھائی وہ جہری نماز کی طرح، تو یہ نہیں مروی ہے، تو کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ نووی کہتے ہیں، امام نووی، کہ اس سے مراد ہے علمنیہ بعد الصلاۃ فحفظتہ، مراد ہے کہ نماز کے بعد آپ نے ہمیں یہ دعا بتائی، پھر میں نے وہ سیکھ لی، یاد کر لی۔ اس سے معنی کہ امام نووی کے نزدیک کہ جہراً اس سے دعا مانگنا نماز میں صحیح نہیں ہے۔ بہرحال لیکن ترمذی کی روایت سے جو آتا ہوا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نمازی کے دوران میں نے سنا، یہ حقیقت میں امام نووی کے اجتہاد پر رد ہے، تو اس طرح کہا جائے گا ان الفاظ سے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ دعا جہراً پڑھی ہے۔ لیکن اب کیا جہراً پڑھنی چاہیے برابر؟ تو اہل علم یہ نہیں کہتے بھائی، جو معتبر اہل علم ہے، بلکہ کہتے سرًا پڑھنا چاہیے۔ اور اگر اس سے کہا جا رہا کہ جہراً مراد ہے تو ہاں اگر تعلیم مقصد ہو تو، اور استثنائی شکل۔ فحفظت من دعائہ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، مغفرہ کہ اللہ مغفرت فرما۔ مغفرت سے مراد کیا ہے؟ اردو میں بھی مستعمل ہے، تقریباً ہم معنی سمجھتے ہیں، لیکن معنی بالضبط کیا ہے مغفرت؟ کہ اللہ مغفرت فرما۔ اچھا، مغفرت کا معنی مغفرت چھپانا، ڈھانپنا، تو اس گناہ کو ڈھانپ دے، اس کو ظاہر نہ کر، اس کا مؤاخذہ نہ کر، درگزر کر اے رب العزت، اور اس کی وضاحت صفت الصلاۃ میں ہو گئی۔ تو اللہم اغفر لہ یہ مراد ہے، گناہ کو چھپانا، ڈھانپنا، درگزر کرنا۔ وارحمہ یہ بھی رحمت کا معنی مطلب سمجھتے ہیں، اردو میں بھی مستعمل ہے، اللہ اس پر رحم فرما۔ رحم سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان ہو اس شخص پر، کس طرح کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں اور اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ مغفرت سے زیادہ اس میں بلاغت ہے، اس لیے کہ اس میں مغفرت سے مراد گناہوں کا تجاوز، اور یہ رحم سے اونچا درجہ، درجات بلند ہو جائیں اور اس کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو مغفرت گناہوں کی بخشش، اور رحم اور اس مغفرت کے بعد اس کی مرادیں پوری ہو جائیں، درجات بلند ہو جائیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ، اس کا ترجمہ ہم نے عربی ہی سے کر دیا، اور اسے عافیت دے۔ اب سوالات کیا، کیسے عافیت دے؟
عافیت دے ہر پریشانی سے، ہر وہ چیز جس میں نقصان ہو، ایذا ہو، تکلیف ہو، تو اس سے اسے نجات اور عافیت دے، بچا دے۔ مراد یعنی قبر میں قبر کے فتنے سے عافیت دے، قبر کی تنگی سے عافیت دے، قبر کی تاریکیوں سے عافیت دے، اور ایسے ہی اس میں جو فتنے منکر و نکیر کے ان تمام چیزوں سے۔ وعافہ واعف عنہ، واعف عنہ درگزر کرنا، یعنی اس سے جو کچھ کمیاں ہو گئی ہیں تو اے رب العزت درگزر کرنا، مؤاخذہ نہیں کرنا۔ کون سی چیزوں میں جو درگزر کرنا؟ جو اس سے کچھ کمیاں ہوئی، یعنی اطاعت میں، عبادت میں، اس کی زندگی میں طبعاً، اور ہر انسان سے بھائیو، ابھی ہم نماز عشاء پڑھ کے آئے، کیا ہم نے 100% ماشاء اللہ حضور دل کے ساتھ پڑھا ہے اور پورا 100% نمبر، فل نمبر ملا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان درگزر کریے عبادتوں میں جو کمیاں اور نقص۔ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اکرم نزلہ سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مہمان نوازی اچھی فرما، اس کی مہمان نوازی۔ تو اکرام جو ہوتا ہے، اکرام النزل، وہ مہمان جو آتا ہے، جو اس کی عزت و تکریم آپ کرتے ہیں، جو آیا ہے آپ کے پاس مہمان۔ تو ادھر یہی ہے کہ یہ بھی اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اے رب العزت اس کی مہمان نوازی اچھا فرما، یعنی جس طرح ایک مہمان آتا ہے تو اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی میزبانی کرتے ہیں یا مہمان نوازی کرتے ہیں، اور تو اس کا بھی اس طرح منتقل ہوا ہے، ابھی مہمان ہی کی طرح ہے، تو اس کا مہمان نوازی کر اور اس کا مقام جنت میں اونچا کر اور اکرام اور عزت و تکریم کر۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ یا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، مدخلہ بھی کہہ سکتے ہیں، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ۔ کیا فرق ہے مدخل اور مدخل میں؟ مدخل جو فتح ہے مراد ہے قبر، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ یعنی قبر داخل ہونے کی جو جگہ ہے، یعنی قبر کو وسیع کر، اور اس پہ پیش اگر کر دیں گے مدخل تو مراد ہے قبر میں داخل کرنا، یعنی یہ جو قبر میں داخل کیا جا رہا اس کا اس کو وسیع کر۔ اب اس میں زیادہ فصیح کیا ہے؟ زیادہ فصیح فتح ہے، مدخلہ، یہ زیادہ مناسب ہے، تاکہ معنی یہ ہو کہ جس جگہ داخل ہو رہا ہے قبر میں یہ وسیع ہو جائے، اور پھر ایسے ہی یہ اتنا وسیع ہو جائے کہ یہاں سے پھر دروازہ کھلے اس کے لیے جنت کی طرف۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، مراد یعنی صاف کرنا، ماء پانی، ثلج برف، اور البرد، برد کیا ہوتا ہے؟ اولا، جو بارش سے پہلے کبھی یا بارش کے ساتھ وہ برف جو گرتا وہ جو اولے، اس سے اس کو دھل۔ یہ کیا مراد حقیقت میں دھلنا ہے یا یہ کہیے اس کا کچھ اور مراد ہے؟ کیا صحیح معنوں میں کہ اس کو ابھی پانی، اے اللہ اس پر پانی برسا دے اور اولے اور برف آئے اور اس سے اس کو دھل دے، کیا حقیقت ہی مراد ہے؟ ہاں، بلکہ کیا مراد ہے؟ گناہوں سے۔ یہ کہیں عربی میں اور زبانوں میں اس کو، یہ بلاغت میں داخل ہے، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ یہ جو ظاہری جو غسل دینا، صفائی ستھرائی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو معنی مقصد ہے یعنی گناہوں سے، یہ مراد ہے۔ اچھا، ادھر ایک سوال یہ ہے کہ گندگی اگر ہم صاف کر رہے ہیں تو گرم پانی سے صاف ہوتا ہے یا ٹھنڈے پانی سے؟ گرم پانی سے۔ تو پھر ادھر کیوں کہا پانی اور برف اور اولوں سے؟ ہاں، اس لیے کہ مراد، ہاں قریب، بہت صحیح، اس لیے ادھر مراد گناہوں کی گرمی، اور گناہوں کی گرمی کے لیے گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا ٹھنڈے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھنڈے کی ضرورت ہوتی۔ یہی شیخ الاسلام تیمیہ نے یہ کہا، اور یہ بھی بات گزر چکی بھائیو صفت الصلاۃ میں۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، گناہوں سے ایسا صاف کر دے اسے، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، گناہوں سے مراد کیا؟ گناہ وہ ہے کوئی واجب چیز سر کرنا یا کوئی گناہ چیز کا ارتکاب کرنا، یہ خطایا اور معصیہ ہے۔
کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح کی سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کیوں سفید کا ذکر کیا اور مثلا ہرا نہیں کہا، لال نہیں کہا، پیلا نہیں کہا؟ اس لیے کہ سفید کپڑے میں واضح ہو جاتی ہے گندگی۔ کالا پہنے رہے ہفتوں تک کوئی پتہ چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن سفید میں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ہلکا سے بھی بس چائے کے قطرہ گر گیا، خلاص سب دیکھنے لگے، بلکہ کہنے ارے شیخ آپ کا ثوب میں وہ لگا ہوا، ارے یار ہم بھی جانتے ہیں، خلاص المہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کالے میں کافی پڑے، مٹھائی لگے، شکر گرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں وسیم بھائی؟ اچھا، تو یہ اسی لیے ابیض کہا بمعنی کہ، اور پھر ابیض میں سفید جو کپڑا ہوتا ہے آپ اچھے سے اس کو دھلتے ہیں، اس لیے کہ ذرا بھی اس میں میل گندگی دکھتا ہے تو آپ صاف کرتے ہیں، لیکن اور کپڑوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو ایک مرتبہ دھلے اس کو آپ پھیلا دیے، خلاص کام پورا ہو گیا۔ تو مراد یہی ہے، سفید کا ذکر کیا یعنی گناہوں سے ایک دم صاف کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اسے دنیا میں جو گھر ہے اس سے بہتر گھر عطا کر۔ کہاں؟ جنت میں، یعنی جنت میں محل عطا کر۔ ایسے ہی دنیا میں جو تھا اس سے بہتر اس کے حق میں، اس کی قبر میں، قبر کو کشادہ کر، فراخ کر اس کے لیے، وہ بہتر بنا اس کی زندگی میں یا دنیا میں جو گھر تھا۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اس سے مراد کیا ہے بھائیو؟ ذرا یہ قابل غور کہ اس کے گھر والوں سے، اس کے گھر والوں سے بہتر و عمدہ گھر اور اہل و عیال، اور ایسے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا کر۔ ہاں گھر والا تو واضح ہو گیا، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا کر۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اللہ مثلا اس کی جو بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سب کو ہٹا کے دوسری فیملی عطا کر دے، یعنی مراد ہے فیملی نے نیک صالح لوگوں۔ اچھا تب اس کا کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو مرد صالح ہوگا، نیک ہوگا، اور اس کے اہل و عیال بھی صالح رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا ان کو ایک ساتھ کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اہل عیال اگر صالح ہوں گے تو ایک ساتھ ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، قریب ہوں گے یا نہیں؟ اچھا، تو اس سے مراد کیا آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ ہوں گے اگر وہ صالح ہیں؟ اور آپ ہی سے اگر پوچھا جائے کیا آپ کے جو اہل و عیال ہیں، اور جنت کی بھائیوں کیفیت الگ رہے گی، دنیا میں اگر بیوی سے لڑ رہے ہیں، پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، تو آخرت میں وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ پھر چلیے بیوی سے مسئلہ ہے، تو کیا بچوں سے بھی، بچے جو ہیں ان سے بھی آپ چاہیں گے آپ سے الگ رہیں قیامت کے دن، یا چاہیں پسند کریں گے قریب میں رہیں؟ قریب میں رہیں۔ تو کیا آپ چاہیں گے ان کو، ان کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو، دوسری کی فیملی آپ کے حوالے کر دیا جائے، اس کے بچے، اس کی بچیاں؟ نہیں نا، نہیں پسند ہے۔ تو ادھر تب مراد کیا ہے؟ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، حور یعنی بیوی بس مراد ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ادھر اہل سے مراد یعنی فیملی قرآن میں جو آیا اس سے جوڑنا ضروری ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، فیملی مراد ہے۔ تو ادھر بھائیو، اور بیوی جو کہہ رہے ہیں حور العین، اس کا الگ آتا ہے مسلم میں وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، تو واضح ہوا کہ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ جب آ گئے تو یہاں سے مراد آپ کی فیملی ہوئی، یعنی صرف بیوی نہیں، بچے بھی ہو گئے، والدین ہو گئے، اور ہاں، تو اہلاً خیرم من اہلہ سے مراد یا تو اللہ رب العزت ان اشخاص کو بدل دے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، دوسرے آ جائیں جس طرح کہ جنت میں صالح آپ لوگوں نے کہا، یا تو وصف میں، صفت میں۔ تو مثلا آپ کی بیوی، آپ کی عمر کافی رہی، بیوی کی بھی بوڑھی ہو گئی، تو اس کا وصف جنت میں بدلے گا یا نہیں؟ بدلے گا۔ اچھا، دنیا میں بہت زیادہ مثلا اخلاق میں بدخلق رہی، تو کیا آخرت میں بھی رہے گی؟ نہیں۔ تو تبدیل سے مراد یا تو اعیان
یعنی وہ اشخاص، مان لیں دنیا میں اس کی بیوی نہیں تھی یا بیوی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی، تو اس کے جگہ پر مکمل ایک دوسری بیوی آپ کو دی جائے گی. ممکن ہے دنیا سے رہے حور العین کے علاوہ، تو وہ جگہ پر دوسری آ گئی. اور ممکن ہے وصف میں جس طرح کی اخلاق اس کا بہتر ہو گیا، خوبصورتی بڑھ گئی، عمر میں بھی اگر زیادہ عمر والی تھی تو جوان ہو جائے گی وہاں. تو یہ دو مراد ہے، یا تو اعیان یا اوصاف. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ بھی ہے مسلم کی روایت میں، یہاں بلوغ المرام کے نسخے میں غیر موجود ہے. تو یہاں مراد یہ ہوگا یعنی حور العین میں سے بہتر عطا کر دے، یا ایسے ہی دنیا میں جو اس کی بیوی رہی، یا نساء الدنیا میں سے. اور ظاہر بات ہے جب نساء الدنیا میں سے آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے تو ان کا اوصاف بدل جائے گا اگرچہ ذوات نہ بدلے گا. یعنی وہی فلانا بنت فلان ہوگی لیکن اس کی صفت اوصاف وہ بدلا ہوگا دنیا سے. اچھا، تو یہ مراد اس میں کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ دعا وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ جس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ خاص ہے مردوں کے لیے دعا کرنا، نہ کہ آدمیوں، نہ کہ عورتوں کے لیے. تو اگر میت عورت ہے تو اس کے لیے یہ دعا نہیں مانگیں گے وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. یہ کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کا شوہر جنت میں ہو، اس کا بھی اوصاف بدل جائیں، یا دنیا میں اگر شادی نہیں کی اور دنیا میں اگر کر بھی لیتی تو اس سے بہتر اے اللہ اس کو شوہر عطا کر، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اس طرح اگر عورت کے لیے بھی پڑھ لیا گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ جنت میں اسے داخل کر. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ قبر میں جو فتنے ہیں اس سے بچا. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ جو سوال کیا جاتا ہے 3 چیزیں، رب کیا ہے، دین کیا ہے، اور وہ کون شخص ہے جو بھیجا گیا، اور یہ سب جواب نہیں دے پائیں گے. قبر سے مراد کیا ہے بھائیوں؟ قبر سے مراد کیا قبرستان جو زمین میں دفنایا جاتا ہے وہی مراد ہے؟ صرف وہی؟ لا شک قبر سے ہی مراد ہے. لیکن حقیقت میں اگر کوئی دفن نہیں کیا گیا زمین میں، جلا دیا گیا، یا کہیں سمندر میں اس کی لاش غائب ہو گئی، جانوروں نے کھا لیا یا مچھلیوں نے کھا لیا یا ایسے درندوں نے کھا لیا، تو مرنے کے بعد حقیقت میں اس کی وہ زندگی جو ہے برزخی زندگی ہے وہ بھی شامل ہے قبر کی کیفیت میں. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ عذاب النار یعنی جو قیامت قائم ہونے کے بعد جو لوگ تقسیم ہو جائیں گے جنت یا جہنم میں، تو اے اللہ اسے اس عذاب جہنم سے بچا. اور قیامت قائم ہونے سے پہلے برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی کا عذاب ہے، نعیم ہے، سختیاں ہیں، یا ایسے ہی نعمتیں ملیں گی. تو اس سے مراد جہنم کے آگ سے اے اللہ بچا، ابتداء یا شروع ہی سے جہنم میں اس کو داخل نہ کر، یا تو اگر داخل بھی ہو گیا تو اے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رکھ. دوسری جو حدیث ہے اللہم اغفر لحینا، یا اللہم اغفر، دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ واضح ہے جو ہم میں سے زندہ ہے جو مردہ ہے، عام دعا. وشاہدنا وغائبنا، ہم میں سے جو حاضر ہیں اور غائب ہے، جو سفر پہ ہے، دور ہیں. وصغیرنا وکبیرنا، اور ہم میں سے جو چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں. ادھر ایک اشکال آئے گا کہ چھوٹے ہیں، جو چھوٹے ہیں تو وہ مکلف نہیں ہے، سزا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر کیوں کہہ رہے کہ اغفر لصغیرنا؟ تو اس سے 2 معنی ہے. ایک تو صغیر سے مراد یعنی عمر میں چھوٹے، اس لیے کہ ایک مکلف تو ہو جاتا ہے، بچہ 13 سال میں بھی بالغ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس سے کم میں بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. اور ایسے ہی یہ مکلف ہے، ایسے ہی جو شباب تک پہنچ گئے 30 وہ بھی مکلف ہے، 40 سال والا مکلف ہے، بوڑھا جو 70 سال کا وہ بھی مکلف ہے. تو سب یہ مکلف میں داخل ہے، لیکن اس میں جو چھوٹے ہیں عمر میں، اس اعتبار سے یہ مراد ہوگا وہ صغیرنا. یہ بھی ایک مفہوم ہے، یعنی بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اسے بھی اگر غلط کرے گا تو گناہ لکھے جائیں گے، لیکن عمر میں چھوٹا ہے تو یہ مراد ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مراد ہے کہ بالغ نہیں
اگر مراد یہ سب بالغ ہیں تب تو واضح ہو گیا کہ عمر میں چھوٹا ہے، لیکن اگر کہا جائے گا کہ صغیرنا سے مراد نابالغ تو پھر اس طرح اس کے حق میں کیوں دعا کی گئی؟ تو اس کا جواب نمبر 1 یہ ہے کہ مراد شمول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد مسلمان کا فردن وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں دعا میں۔ تو شمول کے اعتبار سے یعنی آپ کہنا چاہ رہے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، ان میں سب داخل ہو گئے۔ تو شمول کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کہ بچوں کے لیے بھی دعا کی جائے کہ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات۔ آپ نہیں کہیں گے کہ بچوں کو مستثنیٰ کیا جائے اس لیے کہ مکلف نہیں ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 یہ مراد ہے کہ مراد اس عموم سے عام مخصوص، یعنی یہ جو بچے اگر ہیں جو کل بڑے ہونے والے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی بخش۔ ایسے ہی نمبر 3 جواب یہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب ہم بچوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں یا کسی کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ دعائے بخشش سے پہلے وہ گناہ کیا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر مان لیتے ہیں ایک آدمی ماشاء اللہ مان لیتے ہیں کہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے، اگر اس کے حق میں بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو مراد اس کے درجات کو بلند کرنا، نہ کہ اس لیے اس سے وہ گناہ واقع ہوئے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اے اللہ کے نبی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ اس شخص جس کے ہم جنازے میں شامل ہیں اس کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس میں ہمیں بھی کچھ حصہ دے دے۔ ہاں عبدالسلام بھائی، کیا مراد ہے کہ اللہ اس کے اجر و ثواب میں سے، یا اللہم لا تحرمنا اجرہ، اس میت کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرنا، کیا مراد ہے اس کی نیکیوں میں سے ہمیں بھی دے دے؟ ہاں کیا مراد ہے؟ لیکن ادھر اپنے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ، کہ اللہ ہمیں اس شخص اس میت کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرنا۔ تو مراد بھائیو یہ ہے کہ ہم نے جو اس میت کے لیے محنت کی ہے، تکفین کی ہے، اس کو ہم نے اٹھایا ہے، نماز پڑھی ہے، تدفین کی ہے، اس میں کتنے نے قبر کی کھدائی کی ہوگی، کتنے انہوں نے کی، تو اے اللہ اور پھر ایسے جو مصیبت جو ہم پر پڑی ہے اور ہم تمام مسلمان شریک ہیں غم میں دوسرے مسلمان کے لیے اگرچہ ہمارا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو اے اللہ ہمیں اس محنت اور اس صبر کا ثواب دینا، ضائع نہیں کرنا، یہ مراد ہے، نہ کہ اس شخص نے جو اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا کر، یہ مراد نہیں ہے۔ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، ایک روایت میں وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، یعنی ہمیں گمراہ نہیں کرنا، فتنوں میں واقع مت کرنا، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں جو عقیدے میں، دین میں، یا شہوات جو شہوت میں بندہ واقع ہو جاتا ہے، شہوت النساء، شہوت المال، شہرت کی شہوت الی آخری، تو دونوں قسم کے جو فتنے ہیں اس سے ہمیں بچا، ہم سب کو بچائے رب العزت۔ بھائیو یہ حدیث، اس میں ہم نے الفاظ کی وضاحت کی قصداً تاکہ ہم معنی سے واقف ہو جائیں، دعا کو یاد بھی کر لیں اور معنی سمجھتے ہوئے پھر ہم دعا مانگیں۔ اب اس میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یا ان دونوں حدیثوں سے بات واضح ہوئی کہ میت کے حق میں دعا مانگنا یہ مشروع ہے، بلکہ یہ سنت ہے، اور میت کے حق میں جو دعا مانگی جاتی ہیں اس میں متعدد حدیثیں ہیں، اس میں سے جو 2 حدیثیں ابن حجر نے ذکر کیا، اور ان تمام حدیث میں سب سے صحیح حدیث کون سی حدیث ہے؟ پہلی حدیث عوف بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث، جس طرح کی امام بخاری نے کہا، اور اس کے علاوہ اور جو حدیثیں اس میں کلام ہیں۔ کچھ اہل علم نے کہا یہ جو دوسری حدیث ہے یہ حدیث عام ہے، دوسری حدیث پر غور کریں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. یہ تقریباً عام دعا ہے آخر میں لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. تو کچھ اہل علم کہتے ہیں اس دعا کو اگرچہ ہاں اس میں حدیث میں اس میں کلام ہے، اس کو پہلے پڑھ لے، پھر عوف بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث جو خاص اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ مخصوص ہے وہ دعا پڑھے. تو ایک عام تمام مسلمانوں کے لیے پھر وہ دعا پڑھے. اور اگر دونوں میں سے ایک ہی پڑھ رہا تو وہ حدیث صحیح ہے وہی پڑھے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اسی پر اکتفا کرے. اچھا اگر کسی کو یاد نہیں ہے وہ دعا تو صرف یہی کہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، تخصیص کرے، یہی اسی کو دہراتا رہے. اور یہ بھی بھائیو خیال رکھیں، حدیث پر غور کریں، مذکر مؤنث کا صیغہ کا اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اگر مردہ صرف ایک عورت کا ہے تو یہ نہیں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ عربی اعتبار سے غیر سائغ ہے، غیر مستقیم ہے، صحیح نہیں ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو جس طرح کوئی آپ سے خطاب کرے مؤنث کا صیغہ استعمال کرے، آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، کیا رائے ہے؟ پسند کریں گے؟ عورت پسند کرے گی آپ کہاں سے تم آئے ہو؟ نہیں ہم کر رہے ہیں نا. تو حدیث میں بھی یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے اس میں صیغہ تذکیر تانیث کے بدلنے سے حدیث میں تبدیلی نہیں آ رہی. اسی لیے وہ قصور فہم ہے اپنے ہاں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم اہدنی، دعا مانگتے ہیں قنوت میں، پیچھے والوں کو بھی وقوف بناتے ہیں. ہاں اور نہیں وہی قصور، اسی لیے کہا قصور فہم ہے، نقص فہم ہے. وہ حقیقت میں امام بیوقوف بنا رہا ہے. اس پر بہرحال وہ چھوٹا سا کلپ بھی موجود ہے، اور اس میں نسائی نے بھی باب باندھا ہے کہ جو اگر باب لا یخص اماما بالدعاء دون القوم، کہ کوئی اگر امام ہے تو اپنے لیے دعا خاص نہیں کرے گا، باقی لوگوں کو چھوڑ دے گا. تو بہرحال عربی زبان کا بھی یہی تقاضا ہے بھائیو، یہی معنی مطلب ہے، یہی ہونی چاہیے. تو اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا. اور ظاہر بات ہے لیکن اس کے لیے ذرا عربی کی ایک سمجھ ہونی چاہیے، تو کم سے کم اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہا اتنا تو ہونا چاہیے. ایسی جمع کا صیغہ تو اللہم اغفر لہم وارحمہم، ایسے دو ہیں تو اللہم اغفر لہما وارحمہما وعافہما واعف عنہما. لیکن غالباً میت ایک ہوتا ہے یا ایک عورت ہوتی یا تو جمع ہوتے ہیں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال جو مجبور ہے، جو اتنا نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا مقصد دیکھے گا. تو اگر وہی دعا پڑھا مجبوری میں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. کیا کہیں گے پھر؟ دعا ہی نہیں مانگے. تو خلاصہ کلام، پہلا فائدہ کہ میت کے حق میں یہ دعا یہ مشروع ہے بلکہ مسنون ہے. اس میں متعدد حدیثیں ہیں، سب سے صحیح حدیثیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے. اور یہ مثنی مؤنث جمع کا خیال کرتا رہے دعا مانگتے وقت، جس طرح کے سامنے جو جنازہ یا اموات ہیں جن کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میت کو ان دعاؤں کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے اگر شرطیں پوری ہیں. جس طرح کہ سابقہ احادیث میں گزرا کہ دعا مانگنے والے مشرک نہیں ہیں، اور جس کے حق میں کر رہے ہیں وہ بھی شرک میں واقع نہیں ہے. تو میت کو یہ دعا کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، ورنہ پھر فائدہ کیا تھا ہم دعا مانگ رہے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی دعا کی، یہاں تک کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تمنا کی کاش میں ہی میت ہوتا. تو ظاہر بات ہے دعا میت کے حق میں فائدہ پہنچاتی ہے، تبھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ اضافی فائدہ ہے بھائیو، اگر میت ایک بچہ ہے تو کیا ہم پڑھیں گے؟ تو ایک عام دعا اگر آپ نے پڑھ لیا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الی آخرہ، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. بیہقی میں آتا ہے اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا وذخرا. یہ اتنا بیہقی میں آتا ہے، اور فقہاء نے مناسبت کے اعتبار سے انہوں نے کچھ الفاظ ذکر کیا جبکہ وہ حدیثوں میں نہیں آیا. یہ جو مشہور حدیث ہے ہم لوگ بھی یاد کیے ہوں گے، وہ حدیث میں نہیں آیا، تب پھر کیسے ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. تو کچھ فقہاء نے یہ ذکر کیا، جس طرح کہ مغنی میں ابن قدامہ نے اللہم اجعلہ فرطا وذخرا لوالدیہ وشفیعا مجابا اللہم ثقل به موازینہما واعظم بہما
به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحیم. جس کا معنی مطلب یہ حقیقت میں اس میں ہم اس بچے کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، بچے کے والدین کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کے میزان یا جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو نیکیوں کو بڑھا اے رب العزت، بھاری کر، اور ان کا اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ عطا کر، اور اس بچے کو مؤمنین کے ساتھ شامل کر دے. اس لیے بچہ کل بڑا ہوگا بھائیو، جنت میں ہوگا باذن اللہ عز و جل. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں جو چھوٹے بچے انتقال ہونے کے بعد ان کی روحیں ان کے پاس پہنچتی ہیں تو ان کی کفالت میں کر، اور ایسے ہی اے اللہ اپنے رحمت سے جہنم کے عذاب سے بچا. تو یہ جو ہے کہاں سے دعائیں، جب حدیث سے نہیں تو کہاں سے فقہاء نے ذکر کیا؟ انہوں نے اجتہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے جو ابو داؤد نے روایت کی، حدیث نمبر 3180، ترمذی 1031، نسائی نے، ابن ماجہ نے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ کہ چھوٹے بچے کی اگر موت واقع ہو جائے تو جنازہ کی نماز پڑھائی جائے گی اور اس کے والدین کے لیے دعا مانگی جائے گی مغفرت اور رحمت کی. تو اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور دعا کس کو دی جائے گی؟ اس کے والدین. تو اسی لیے فقہاء نے یعنی مقام اس کے اعتبار سے اس کے والدین میں یہ ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا نہیں آئی، لیکن آپ نے اجازت دے دی کہ والدین کے حق میں مغفرت کرو. تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے اللہم عظم اجور والدیہ اللہم ثقل بہ موازین، عام لفظ میں بھی دعا کر سکتے، کوئی حرج نہیں. اور دعا کا جو مسئلہ ہے بھائیو یہ اس میں ذرا گنجائش ہے. آپ دعا کسی بھی الفاظ میں مانگ رہے ہیں باذن اللہ اس سے اس کا فائدہ ہوگا. یہ دعا عام دعا یہ اذکار کی طرح نہیں ہے کہ نماز کے اندر جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے تو آپ اپنی مرضی سے مثلا کچھ بھی پڑھیں. نہیں، سبحان ربی العظیم یہ متعبد ہیں یہ الفاظ، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں تو یہ نہیں کہ اس میں آپ کہیں سبحان ربی القدوس مثلا، جبکہ معنی صحیح ہے، نہیں، رد و بدل نہیں کر سکتے. لیکن جہاں مغفرت اور عام دعا اس کی بخشش کے لیے تو اس میں گنجائش ہے. تو بہرحال اس میں اور بھی جیسا آثار منقول ہیں، بخاری نے ذکر کیا الحسن البصری سے کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچے پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے لیے دعا مانگی جائے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجرا وسلفا. الحسن بصری سے مروی ہے. ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے دعا پڑھی اللہم اعذہ من عذاب القبر کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا. یہ موطا مالک عبد الرزاق. تو ان تمام آثار کو جمع کرتے ہوئے اہل علم نے یہ دعا ذکر کیا جس میں اس بچے کے لیے بھی ہے کہ جہنم سے بچا، جبکہ باذن اللہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اور زیادہ دعائیں اس کے والدین کے لیے ہیں. تو یہ خلاصہ کلام فائدہ نمبر 3، اگر جنازہ بچے کی ہے تو وہی طریقہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کی. پہلے رکعت میں سورۃ الفاتحہ، پہلے تکبیر کے بعد، دوسرے میں درود و سلام، تیسرے میں وہ عام دعا مانگے اور پھر اس طرح بچے کے لیے اس کے والدین کے لیے دعا کریں. چوتھا فائدہ بھائیو، اور ادھر آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جنازہ کہ تیسری تکبیر کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کہ یہ دعا لازمی ہے. کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آئندہ حدیث میں آئے گی فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء. تو آپ نے کہا کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگو، لیکن لا شک بہتر یہی ہے، پھر سے کہوں گا انہی دعاؤں، اگرچہ حدیث ضعیف ہے تب بھی آپ اپنے سے اجتہاد کریں، وہ زیادہ یہ بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث پھر عوف ابن مالک. لیکن اگر ایک کو یاد نہیں ہے دعا یا وہ اعجمی ہے، بہت مشکل کام ہے یاد کرنا اس کے لیے، تو اس سے کہا جائے گا کہ عام دعا مانگو اللہم اغفر لہ، اسی کو دہراتے رہو اللہم اغفر لہ وارحمہ اللہم عافہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہی پڑھتے رہیں، کچھ تو پڑھیں. تو اس طرح یہ ابھی سے یہ فائدے کو ذکر کر دیا گیا. ادھر ایک سوال ذکر کر رہا ہوں، یہ صحیح اضافی فائدہ ہے.
ہم کہتے ہیں وہ ابدلہ زوجن خیرا من زوجہ، جس سے مسلم کی روایت ہے. تو اگر وہ آدمی نے شادی ابھی نہیں کی، مان لی جوان ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو پھر کیا اس کا کیا معنی ہوگا ابدلہ زوجن خیرا من زوجہ؟ یا جنازے سے پہلے پوچھیں گے یہ شادی شدہ ہے یا نہیں، تاکہ ہم یہ جملہ استعمال کریں یا نہیں. جب شادی نہیں کیا تو کیا وہ ابدلہ زوجن خیرا من زوجہ، اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا کر. ہاں آخر نہیں تو اس سے بہتر، اس نے دنیا میں شادی ہی نہیں کی تو اس سے بہتر کیا؟ اچھا بہت سے، ایک تو دعا عام ہے، شمول ہم لازم کا بہت سے، اور معنی کے اعتبار سے بھی ہم نے کیا ادھر ذکر کیا کہ بدلنے سے مراد دو قسم ہیں. ایک کیا؟ عین ذات ہی بدل جائے، دوسری اس کے جگہ پہ دوسری عورت ہی آ جائے. مثلا وہ مسلمان نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے حور العین سے یا دنیا میں کسی صالحہ سے آپ کی شادی کرا دی، تو اس بیوی سے بہتر عورت کو اللہ نے لایا، یا تو اسی عورت کو صفت کو اللہ بدل دے. تو یہ بھی اس طرح اگر کہا جائے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر دنیا میں شادی کرتا مثلا تو اس سے بہتر اب آخرت میں اے رب العزت اسے بیوی عطا کر. اچھا بہرحال اس طرح اس پر اکتفا کرتے ہیں. حدیث میں بات لمبی رہی، خاصتاً جو الفاظ کی وضاحت کے متعلق. تو خلاصہ کلام ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، یہ دعاؤں کو یاد کر لیں اور جنازہ میں ہم اس کا اہتمام کریں، جنازہ کی نماز میں. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.